محمد شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا، تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو، یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے وہ، تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو، اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی۔ تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے، اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی ہوں۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے گا۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ تو شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑے اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جو ہے نا تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، جو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ فیروز صاحب یو پی سے، میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے، بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں، وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں، تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، بیگم کی خدمت بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، سوچ لیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے، مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی ابا سے بول دیں کہ ابا اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو، آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی. استغفر اللہ. یعنی آپ سمجھتے میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں. تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہاں وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی کی بات ہے. تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے. لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے, لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو, بے شک وہ کنواری ہو, دونوں صورتوں میں اس سے نکاح نہ کریں. رحیم سمالانی کوئٹہ سے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا, حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں, تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی. پاکستان سے کسی نے پوچھا, ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے 15 سال بعد طلاق دے دی. عورت 6 سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا, لیکن رخصتی نہ ہوئی. گھر والوں اور رشتہ دار کے کہنے پر 1.5-2 سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا. لڑکا سعودی عرب میں تھا, لیکن اس کو اس خلا کے دعوے کا علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی. لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی. اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے, کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے. عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے طلاق دو, پھر سوچوں گی. مرد نے طلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا, لیکن نکاح زبانی ہوا, گواہوں کی موجودگی میں ہوا. لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے, لیکن لڑکی کو نہ حق مہر کا بتایا گیا, نہ دیا گیا, نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا. بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور کلمہ پڑھوا کر چلا گیا. کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا, پہلے تو وہ تحقیق کریں جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا, وہ خلا شرعی طور پہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میرے حقوق ادا کرے. تو اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے, شوہر نے طلاق بھی نہیں دی, پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی, تو پھر یہ ہو گیا خلا. لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا, جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے, عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی ہے, عدالت خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے اس کے ہاتھ میں, صرف اتنا کام ہوا ہے, تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں عورت کا, اس سے طلاق لینی پڑے گی. تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں, وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا, تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑھایا گیا, اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے, اور اس کو جب پتا چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے, اس نے زبان سے انکار نہیں کیا, تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا. لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا, پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا اس کو پتا تھا تو اس کو مہلت ہی نہیں ملی آنے کی یا صفائی وال بیان دینے کی, یا اس کو بیوی کو لے جانے کی مہلت ہی نہیں دی عدالت نے, تو پھر وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہوا ہے. بنت محبوب پاکستان سے, میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے. میرے شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہے, وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کرائے گئے. میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں, لہذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہوگا. کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا, اس لیے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا, اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی. پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے پیپر پہ دستخط کر کے مجھے بھیج دیے. کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر 3 طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں, پیپر پہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہوں تو بے شک آپ کو معلوم نہ بھی ہو, آپ نے سائن کر دیے تو ہو جائیں گی. آپ کو پڑھیں تو صحیح نا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. یہ عجیب بات ہے, طلاق نامہ آپ کے سامنے آئے اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہو. اس لیے پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں, دے دی ہیں تو ہو گئی ہیں 3 طلاقیں. باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر, کیا خطرات تھے. نارملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے طلاق. لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو, جان کا خطرہ ہو, یا کوئی بہت ہی زیادہ ٹینشن, یعنی ایک اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہوں اپنے یا اپنے والدین کی جان کے, تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے, تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں تو, اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پہ, تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے. تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹن طلاق نہیں ہوتی, زبان سے تو بہرحال ہو جاتی ہے. تو وہ دباؤ کیا تھا وہ, اور ان کی نیت تھی نہیں تھی, یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاق واقع ہو گئی.